وما انت بمسمع من فی القبور۔ سورہ فاطر کی 19 سے 22 نمبر آیت آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کی موجودہ 114 سورتوں میں سے ترتیب کے لحاظ سے 35 نمبر سورہ ہے۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے، 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ فاطر کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروع کی آیت میں بیان فرما دی ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے کسی چیز کو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پہلے بغیر کسی نمونے کے بنائے۔ تو اس سورہ کا جو مضمون ہے کہ اس کا نزول دیکھیں کہ وسطی دور ہے، مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ بھی وہ حصہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جو ہے انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں جو رویہ اس وقت کے اہل مکہ اور ان کے سرداروں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے انداز میں ان کو تنبیہ اور ملامت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ، تمہاری مکاریاں اور تمہاری چال بازیاں اور ان کو ناکام کرنے کی تمہاری تدبیریں دراصل ان کے خلاف نہیں بلکہ تمہارے اپنے خلاف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کے وہ فاسد عقائد جو وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے پکارا کرتے تھے، ان کو داتا دستگیر مشکل کشا انہوں نے سمجھا ہوا تھا، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ظالموں ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمانوں کا جو خالق اور مالک ہے، آسمانوں کو تہ در تہ بنانے والا، بغیر کسی سہارے کے تمہارے لیے اس آسمان کو بلند کیا اور پھر آسمان دنیا کو سجا دیا تمہارے لیے اور اس دھرتی کو بچھا دیا۔ تو ایک اللہ جو خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کیا اور الہ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور کی تمام صورتوں کے اندر اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے فرسودہ اس عقیدے پر کہ یہ انسان جو مر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ مشکل کشا داتا دستگیر غوث کس طرح اور کیوں کر کیسے بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں ان آیات میں یہ بات سمجھانے کی جو عام روزمرہ کی روٹین میں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان دلائل کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ دیکھو کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح والظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
پھر فرمایا کہ وَلَلظِّلُّ وَلَلْحَرُورُ، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ ایک برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دھوپ ہوگی تو چھاؤں نہیں ہوگی، چھاؤں ہوگی تو دھوپ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں رستہ بنا دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دے، پوچھنے والا کوئی نہیں اس سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر وہ مردے کو سنوا دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ قدرت بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ جو لوگ ہیں قبروں میں مدفون، جو مر چکے ہیں، جن کے اس خاکی بدن سے روح نکل چکی ہے، یہ مردہ ہو چکے ہیں، یہ قانون الہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ ایک طرف مالک قانون بیان فرما رہا ہے اور دوسری طرف اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آج یہ قبر پرستی کا شرک اور اس سے ملحقہ جتنے بھی شرک کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے دم توڑ دیں، ختم ہو جائیں۔ ان مشرکوں کی، ان فرقہ پرستوں کی، ان مسلک پرستوں کی ساری عمارت اسی قبر پرستی کے شرک پر مبنی۔ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، عہد روح کا عقیدہ دیا کہ روح نکل جانے کے بعد جیسے ہی مردے کو دفن کیا جاتا ہے اس عرضی قبر میں تو روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ روح نکلنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے، دنیا کا اس سے کوئی تعلق بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور کب ان خاکی بدنوں کو خلقن جدید مالک کرے گا اور روحیں ملا دی جائیں گی ان کے جسم۔ موت کا مطلب بھی یہی ہے کہ بدن سے روح کا جدا ہونا۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کی روح اس کے خاکی بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک اس کے اس خاکی بدن میں آنے کی نہیں۔ فرمایا سورہ مومنون کی 15 اور 16 نمبر آیت میں کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد تمہیں موت آ کر رہے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ تکویر کی 7 نمبر آیت میں مزید فرمایا کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ زندگی اور موت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ زندگی ہوگی تو موت نہیں ہوگی، کبھی بھی زندہ شخص کو مردہ نہیں کہا جائے گا۔ حواس اس کے موجود ہوں گے، آنکھیں موجود ہوں گی، کان موجود ہوگا، زبان موجود ہوگی، لیکن روح جو زندگی ہے اس کے اس خاکی بدن سے نکل جائے گی۔ حواس موجود ہوں گے لیکن آنکھیں دیکھنے کا کام نہیں کریں گے، کان سننے کا کام نہیں کریں گے، زبان بولنے کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حی لا یموت ہے، موت سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ انہونی کو ہونی کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہاں بھی وہی قانون الہی کی بات کی ہے، اور اپنی نہ بدلنے والی سنت جو اسی سورہ فاطر کی 43 نمبر آیت میں مالک نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ سورہ انعام کی 34 نمبر آیت میں فرمایا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی باتوں فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
سننا سنانا، سمجھنا، بولنا، حرکت کرنا، ان سب کے لیے زندگی، روح کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ جب زندگی روح ہی نہ ہوگی تو ان حواس کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں ہوں گے، چاہے وقت کا بڑے سے بڑا نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی موجود کیوں نہ ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہتے تھے مردے کو کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اسی طرح انک لا تسمع الموتیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو آج کے دیکھیں اس نام نہاد کلمہ کو، ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو حامل کتاب کہتا ہے، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے، لیکن احبار و رہبان کے نرگے میں ایسا تو پھنسا ہے یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مخالفت میں ان کو عقیدہ اور ایمان دیا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ اس احبار و رہبان کی کہی ہوئی بات پر ہے۔ اللہ کی کتاب کچھ ہی کہتی رہے، بند کتاب کو ماننے والا ہے یہ، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں اس کا ماننے والا نہیں۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سالہ زندگی پر محیط ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اس کو نہیں مانتا یہ اپنے مولوی اور پیر کی بات کو مانتا ہے، جو ایمان اور جو عقیدہ اس نے دے دیا اسی کو یہ قرآن اور حدیث سمجھتا ہے۔ 164 آیات ہیں قرآن میں مردے کے متعلق۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روح نکل گئی اور پھر مردے کو جیسے ہی عارضی قبر میں دفن کیا گیا اور روح واپس لوٹ آئی تو 164 آیات کا کفر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات، یہ وہ شرک کا شجرے خبیثہ تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محنت کی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی ایک چیز نے قبر پرستی کے شرک میں سب سے زیادہ تنگ کی۔ اسی لیے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے کہ روحیں لوٹ آتی ہیں، یہ صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، یہ صاحب سماعت ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی امام ابن تیمیہ، ابن قیم، امام احمد بن حنبل، ابن کثیر، یہ سارے اسی عقیدے کے پرتو ہیں، اسی عقیدے کا انہوں نے پرچار کیا اللہ کی کتاب کی مخالفت میں۔ اگر اللہ کی کتاب کی بات یہ کرتے ہیں تو یہ اپنے ان اماموں پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی کتاب اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی کہتی رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کے امام نے جو بات کہہ دی ہے وہی قرآن حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں اس وقت کے جو کافر اور مشرک کا عقیدہ اور آج کے اس کافر اور مشرک کا عقیدہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری بھی ہے، قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہے، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کا تو عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اس وقت کے کافر کا عقیدہ کیا تھا کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں مل جائیں گے، مرنے کے بعد جب دفن ہوں گے تو زمین میں مل جائیں گے تو کیا اکثروں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ پھر دوسری جگہ سورہ قاف کی 3 اور 4 نمبر آیت میں اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ کیا جب ہم مر چکے اور ہو گئے مٹی تو پھر کیسے اور کیوں کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ قیامت کو زندہ ہونا عقل سے
بہت دور ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک کہتا ہے ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، کہ ان کے جسموں کو جتنا روزانہ کھاتی ہے زمین، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ سورہ صافات کی آیات میں بھی یہی بات فرمائی کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے تم ذلیل ہو گئے وہاں، آج تم نہ مانو، کفر کر رہے ہو اس بات کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمہیں ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ یہ منکرین مالک فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے بن کر اٹھیں گے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اپنے دل میں کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو تم، پھر آپ کہیں گے کہ کون لوٹا کر لائے گا ہم کو؟ کہہ دیجئے کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت ہے، اور کہنے لگے کہ منکران قیامت کے بھلا ہم بتلائیں تم کو ایک ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کہا انہوں نے کفار و مشرکین نے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے ان کو کہ وہ زندہ کرے گا جس نے بنایا تھا ان کو پہلی بار، اور وہ سب طرح بنانا جانتا ہے۔ سورہ قیامہ کی 43 نمبر آیت میں کہ کیا خیال رکھتا ہے انسان کہ ہم جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیاں؟ کیوں نہیں، ہم اس کی پور ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سچی فرقان حمید ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ایماندار خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی ظالم جابر اس کو آیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی حفاظت کے اندر ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے اس ٹائم کے کافر اور مشرک کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ یہ انسان جس سے زندگی ختم ہو جائے اس کے اس بدن سے، یعنی روح نکل جائے، اور روح کیا ہے؟ اللہ کا امر حکم نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس امر حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو بات بیان کی ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اگر تبدیلی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بتلا۔ تو قیامت ہی کا دن ہوگا جب روح کو اس کے اس خلقن جدید نئے جسم سے اثر نو پیدا کیے ہوئے جسم میں داخل کرے گا، اور وہی حساب کتاب ہوگا، پھر ہمیشگی کی جنت ہمیشگی کی جہنم ہوگی۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ان آیات نے سورج کی روشنی کی طرح واضح طور پر بیان کر دیا کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی طاقت اور قدرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں دوبارہ خلقن جدید کر کے اٹھانے پر قادر ہے، اور تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ جسم کا بوسیدہ ہو جانا، پھٹ جانا، چورا چورا ہونا، آنکھیں موجود، کان موجود، زبان موجود، دل موجود، لیکن ان کا کام نہ کرنا، ان محسوس نہ کرنا، کس چیز کی علامت ہے؟ زندگی، روح کی عدم موجودگی۔ تو یہ صحیح و سالم جسم بالآخر مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، جسے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک عجب الذنب نامی ذرہ ہے ہڈی کا، وہ اس سے انسان کی دوبارہ سے اثر نو پیدائش ہوگی، اور اس کا جسم جو ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن
اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتی ہیں کہ روح کہاں چلی جاتی ہے، اس کے قیامت آنے سے پہلے اس پر کیا گزرتی ہے، اور یہ روح کلام بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب بیان فرماتی ہے سورہ مومنون کی 99 اور 100 نمبر آیت میں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہا کہ میرے رب، اس جس کی بدن سے روح نکلی ہے اس کی روح نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں گا۔ تو مالک نے کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے جو یہ کہے چلا جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں یعنی مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ آڑ حائل قیامت کے دن۔ دیکھیں موت آ گئی، خاکی بدن سے روح نکل چکی، روح کلام کر رہی ہے، اجازت مانگ رہی ہے واپس آنے کی، مطلب وہ روح ایسی جگہ ہے جس کا اس دنیا سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ فرما دیا مالک الملک نے کہ برزخ آڑ حائل ہے اب دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک، یعنی قیامت تک۔ اسی طرح یہ ظالم لوگ پھر اپنے اس عقیدے کو جو بد عقیدگی پر مشتمل ہے کہ روح لوٹ آتی ہے، مرنے والا زندہ ہو جاتا ہے، بدر اور احد کے غزوات میں شریک صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ان کا ایک سہارا لیتے ہیں، بہت سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے ان آیتوں میں، اور انہیں خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کا نذرانہ دیتے ہیں تو وہ انتہائی خوش قسمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جذبہ اور شوق جہاد مزید بڑھانے کے لیے یہ دو آیتیں نازل کی۔ پہلی آیت تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کی نسبت مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ صاف طور پر مالک نے فرما دیا عند ربهم، رب العالمین کے پاس رزق پا رہے ہیں، اس دنیا کی اس عرضی قبر میں رزق نہیں پا رہے۔ اور پھر مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو مہمانی تیار کی ہے کہ اپنے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں کو، اور پھر بسیرا کرتے ہیں۔ ان کے رب نے ان کی طرف التفات کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضا کیا، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک ہم اپنے رب کو جواب نہیں دیں گے تو ہمارا رب برابر ہم سے پوچھتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مالک جس دنیا کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں پھر دوبارہ ہماری روحوں کو اس خاکی بدن میں ڈال دے، ہم دنیا میں جائیں، تیرے دین تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کریں۔ تو پھر مالک نے ان سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اگر مالک ان کو دوبارہ بھیج دیتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، قدرت رکھتا ہے وہ مالک، بھیج سکتا ہے۔ تو اسی طرح صاف بتلا دیا کہ عند ربہم، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ شہداء ان قبروں کے اندر زندہ نہیں، ان کی زندگی برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تمہارے بھائی
عہد کے دن شہادت سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اڑنے والے سب کالبوں میں ڈال دیا. انہوں نے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا. وہ جنت کے پھل کھانے لگے اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرنے لگے. جب اس طرح انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی آسائشیں مہیا پائیں تو آپس میں کہا کہ کون دنیا میں ہمارے بھائیوں تک ہمارے بارے میں یہ بات پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور اتنے آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے، تاکہ ہمارے وہ ایماندار بھائی جنت سے بے رغبتی نہ برتیں اور جہاد کے وقت کم ہمتی نہ دکھائیں. بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں یہ بات پہنچاؤں گا. پھر مالک نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل کی. تو حدیث کے الفاظ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ شہداء جنت میں زندہ ہیں، اور یہ بھی کہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، نہ تو روحانی طور پر نہ جسمانی طور پر، ورنہ خود آ کر حال بتا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا نہ پڑتا. دراصل میرے بھائیوں، روحوں کے دنیا میں آنے جانے کے جتنے بھی قصے ہیں یہ سارے کے سارے خالص مشرکانہ افسانے ہیں. جتنے بھی قصے ہیں، جتنے بڑے امام نے بھی کہا، وہ سارے کے سارے مشرکانہ افسانے. دیکھیں یہی بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ شہداء کی روحیں جنت میں سبز اڑنے والے کالبوں میں ہیں. قرآن و حدیث کی روح سے صاف معلوم ہو گیا کہ شہداء کی روحیں ان دنیاوی قبروں میں نہیں، قبروں میں اپنے جسموں کے اندر نہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد کوئی دنیا میں پھر واپس آ سکتا ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں وہ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جابر میں تمہیں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور غمزدہ پا رہا ہوں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان پر قرض باقی تھا اور کنبہ بھی بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، کیا تم کو میں یہ بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی، مگر تمہارے باپ سے عبداللہ سے آمنے سامنے ہو کر پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ مانگو کیا مانگتے، وہ میں تم کو دوں گا. تو تمہارے باپ نے کہا کہ مالک مجھے پھر دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں دوسری بار تیری راہ میں قتل کیا جاؤں. اس پر مالک عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے آنے کے بعد پھر اس کی طرف واپس نہ جا سکیں. صاف اور واضح دو ٹوک الفاظ میں مالک نے یہ بات کہا. تو سچی بات تو یہ ہے دوستو کہ قرآن میں جو بھی حیات شہداء کی آیتیں آئی ہیں وہ اس لیے نہیں آئی کہ شہداء کو وسیلہ بنایا جائے، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے، بلکہ وہ تو یہ بتانے کے لیے آئی ہیں کہ مومن کا یہ فرض ہے کہ ایمان کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا آخری قطرہ خون تک نچھاور کر، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بجائے اپنا سر دینے پر تیار رہے، اور اگر اس راہ میں اس کا مالک اس کی یہ قربانی قبول فرما لے تو وہ یقین رکھے کہ اس دنیاوی زندگی کے سے گزرنے کے فوراً بعد وہ جنتوں کی ایسی لازوال زندگی کا مستحق ہو جائے گا جہاں صرف موت نہیں اور قیامت سے پہلے ہی وہ جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیں، یہ تو ایماندار مومنوں کی زندگی مالک الملک نے بتائی کہ وہ ہاں زندہ ہیں اللہ کے پاس. اسی طرح قوم نوح کے متعلق مالک نے فرمایا کہ غرقاب ہوتے ہی آگ میں جھونک دی گئی، غرقاب ہوتے ہی آگ میں جھونک دی گئی. فرمایا گا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. آخر وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیے گئے، بس جلد ہی آگ میں داخل کر دیے گئے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے
تو فرشتے اسے اوپر لے جاتے ہیں، آسمان والے اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے خوشبوئیں آتی ہیں، پھر اللہ پاک کے سامنے پیش ہوتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، قیامت تک کے لیے اسے اپنے مقام یعنی جنت میں رکھو، عالم برزخ میں۔ اور اسی طرح بدکار کافر کی روح سے بو آتی ہے، فرشتے اس کی ناپاک روح پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے جاؤ اس کو قیامت تک کے لیے آگ یعنی عالم برزخ میں رکھو۔ تو قرآن و حدیث تو اعلان کرتے ہیں کہ روح چاہے مومن کی ہو یا کافر و مشرک کی، بدن سے جدا ہوتے ہی ثواب و عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا عقیدہ میرے بھائیوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، آج اجماع کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی، اس وقت کے ولی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی یہ۔ امت کے سب سے بڑے ولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ زندگی میں بھی بند کر دے۔ امت کے سب سے بڑے ولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پیشانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی دو موتوں کا مزہ نہ چکھائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین اما الموت التی کتبت علیک فقدمتها، یعنی اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا، جو موت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھ دی گئی تھی بے شک وہ ہو چکی، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس موت کے بعد قبر میں جا کر دوبارہ آپ کو کی روح کو لوٹا دیا جائے، زندہ کر دیے جائیں اور پھر قیامت کے دن پھر قیامت کا دن آئے تو پھر دوبارہ آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر باہر نکلتے ہیں اور پھر عام مسلمان جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ الا من کان، لوگوں سن لو کان کھول کر، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا یا عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اگر کوئی ایماندار یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، گستاخ رسول کا اس پر مہر لگا دی جائے گی کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے ایسی اختلافی بات کی ہے جو ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں کرتے۔ محکم آیات مالک الملک نے اس مسئلے کے متعلق نازل کی، ان محکم آیات کو آج اختلافی بنا دیا، اور یہ چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں کیا، دین کا علم حاصل کرنے والے شیخ الاسلام شیخ القرآن کہلانے والوں نے یہ ظلم ڈھایا اس آخری امت پر، صرف اور صرف پیٹ کی خاطر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ گئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ،
تو اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ زمر کی 30 نمبر آیت تلاوت کی کہ انکا میتون وانہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو بھی موت آئے گی جن سے آپ مخاطب ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پیروں پھر جائے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اس آیت کا سننا تھا، ان آیات کا، اس خطبے کا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے غصے میں تھے گھٹنوں کے بل گر گئے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، موت آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، عاشق رسول تو صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ قربان کرنے کی بات کرتے تھے کہ فدا کا امین ہوگی، کہ میرے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، ایک حکم پر اپنا سب کچھ پیش کر دینے والے۔ وہ کیسے چاہتے ہیں کہ اپنے رسول کو اپنے سے جدا کریں؟ تو اس طرح تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے اور اب وہ اپنے رب سے جا ملے ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق قیامت سے پہلے دنیا میں زندہ نہیں کیے جائیں گے، حیات بعد الممات ہی ایسا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، کہ مرنے کے بعد جو حیات ہے اس قبر میں، یہی ایسا عقیدہ ہے جو شرک کی اصل جڑ۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بے حساب صحابہ کرام اور صحابیات سے یہ باتیں آئی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، ان الفاظ میں کہ کہیں ماتا کے لفظ ہیں، کہیں قبض خرج من الدنیا وغیرہ، مگر کسی کتاب میں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے بعد زندہ ہونا منقول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی محدث نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ کا باب ہی مقرر کیا ہے۔ قرآن و حدیث نے تو ثابت کیا ہے کہ عام انسان ہو یا نبی ہو، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر جنت الفردوس کے بھی اعلیٰ ترین مقام میں پہنچ گئے، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں، اور جو انہیں قبر میں زندہ مانے تو میرے بھائیوں وہ اللہ کی کتاب اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کافر اور مشرک ہے۔ تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئے ہیں اور مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہے، اور جو انہیں قبر میں زندہ مانے اور مردہ کہنے کو گستاخی رسول شمار کرے تو وہ خود گستاخی رسول کا مرتکب ہے۔ اس سے زیادہ گستاخی اور کیا ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ مقام سے نکال کر وہ مدینے والے دنیاوی گڑھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ زندہ درگور کیا ہوا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مدینے والی قبر میں اللہ کے رسول زندہ ہے، سب سے بڑا گستاخ رسول تو یہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے جو قبر پرستی کے شرک کی جڑ اور بنیاد ہے، جس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے ہر مردے کو قبر میں زندہ تصور کر لیا ہے۔ پھر آج ہمارے سامنے ہے کہ ان کی دعائیاں ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہے، ان کی پکاریں ہیں، اور توحید کے دعوے دار اس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کے مردہ بندوں کو شریک کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے جو آپ بھائیوں کے سامنے پیش کی کہ روح نکلتے ہی اس روح کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے، قیامت ہی کا دن ہوگا جب روحوں کو آپس میں ملایا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سب سے بڑے ولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نیا کفن نہ دینا،
पुराने कपड़ों में दफन कर देना, क्योंकि नया कपड़ा तो जिंदों को जेब देता है, मरे हुए इंसान का बदन खून और पीप बनकर सड़ जाता है। कुरान पाक ने यह मसला भी वाज़ेह किया कि जो इन मरे हुओं की लाशें जिंदा समझकर इनको हाजत बरारी के लिए पुकारते हैं, इनसे बड़ा गुमराह कोई भी नहीं है। फरमाया कि वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून व इज़ा हुशिरन नासु कानु लहुम अदाअन व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन। देखें कि सबसे बड़ा गुमराह है वो शख्स, मालिक फरमाता है, कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा ऐसों को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब ना दे सकें और इनकी पुकारों से गाफिल रहे। और जब क़यामत के रोज जब तमाम लोगों को जमा किया जाएगा तो वो इन पुकारने वालों के दुश्मन हो जाएंगे, इनकार करेंगे, कुफर करेंगे इसका और इनकी पुकारों की इबादत का इनकार कर देंगे। और कहीं मालिक फरमाता है कि जालिमों जिन्हें तुम पुकार रहे हो अमवातुन गैर वाया, मुर्दा है, हयाती की रमक नहीं है इनमें, वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, इनको तो ये तक शऊर नहीं कि कब दोबारा जिंदा करके उठाया जाए। लेकिन ये उम्मत के इमाम हैं, इन्होंने किताबुल्लाह के खिलाफ यह अकीदा दे दिया कि ये जिंदा है, ये देखता है, सुनता है और ये ख्वाबों में आकर हमारी मुश्किल कुशाई कर जाता है, हाजत बरारी कर जाता है। तो मेरे भाइयों, इस उम्मत के साथ ये जुल्म ढाया है इन जालिमों ने। तो अल्लाह की किताब तो ये फरमाए कि देखें, मालिक फरमाता है सूरह यूनुस कि ला यस्माउ दुआकुम वलौ सामिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम। तुम्हारी पुकार नहीं सुनते ये, इनको जितना भी पुकार लो, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन तुम्हारे शरीक के मुनकिर होंगे और साफ ऐलान करेंगे, जैसा कि सूरह यूनुस की 29 नंबर आयत में फरमाया कि फकफा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, कि अल्लाह काफी है गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, हमको तुम्हारी बंदगी जो तुम हमें पुकारा करते थे मांगने के लिए बिल्कुल खबर ना थी। इनको खबर भी मेरे भाइयों क्यों कर होगी कि उनकी रूह तो हाल में बरज़ख में है इनकी, और बदन बगैर रूह के हैं। इसलिए तो कुरान पाक ने ये बात बतलाई है कि वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, के जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है, अल्लाह सुना देता है जिसको चाहता है, और तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जो कब्रों में मदफून है नहीं सुना सकते, जिस तरह अल्लाह पाक ने। अब देखें, इसी जगह ये आलमाना फरेबकारियां करते हैं जालिम लोग, ये जितने भी फिरका परस्त और मसलिक परस्त हैं, ये आलमाना फरेबकारी करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। कहते हैं कि देखें, कलीबे बदर वाला वाकया लेकर आते हैं कि जब वो कुफार और मुशरिकीन के लाशों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, फरमाते हैं कि हालांकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, अगर अल्लाह पाक ने सुना दिया अपने रसूल की बात तो मालिक कुदरत रखता है इस बात पर, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक कर दी कि उमर ये तुमसे ज्यादा सुनने वाले हैं। यही बात जब मोमिनों की मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास पहुंचती है तो वो यही कहती है कि अल्लाह रहम करे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ मकसद ये था कि आलम अब ये जान गए होंगे कि जो बात मैं इन्हें दुनिया में कहा करता था कि अगर इसी कुफ्र और शिर्क पर तुम्हारी मौत वाक़ हो गई तो जहन्नम की आग तुम्हारे लिए। अब इन्होंने जान लिया होगा, तो बात दोनों की सही है। वहां मोमिनों की माँ यही बात कहती है कि वमान तब मुस्मिन मन फिल कुबूर, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुर्दे नहीं सुनते। बात दोनों की अपनी जगह दुरुस्त है, दोनों का यही अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते। ये बात नहीं है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस अकीदे के कायल हो गए कि हर मुर्दा सुनता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। अगर ये बात होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کہ مرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیسا کیسا وقت آیا کھڑا. کسی ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی قبر پر گیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیاں دی اور یہ کہا ہو کہ عوض نہیں یا رسول ہماری اس معاملے میں مدد کیجیے. ایک بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں کا عقیدہ میرے بھائیوں یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ معجزہ عام قانون نہیں ہوتا، اس لیے اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. اب اسی بات کو، اسی واقعے کو پھیر کر عام بنا دینا، قرآن و حدیث اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالنا ہے، شرک کے دروازے کو کھولنا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنا ہے. اللہ کا غضب اس حالت میں اس امت مسلمہ پر آج بھی برس رہا ہے کہ ان پر کفار کو مسلط کر دیا گیا ہے. آج یہ امت اپنے آبار و رہبان، مولوی و پیر کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، جنہوں نے تعویل کر کر کے قرآن و حدیث کی ہر بات کو بدل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر یا میرے گھر کو میلے کی جگہ نہ بناؤ. ایک طرف یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے لیے، اور دوسری طرف اس نام نہاد امت محمدیہ کے عرس اور میلے ہیں، زیارتیں اور پھیرے ہیں، دعائیں اور فریادیں ہیں، دعائیں اور پکارے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس وقت کے شیعہ نواز امام احمد بن حنبل قداور شخصیت ہے یہ بہت بڑی، کہ قرآن و حدیث کے خلاف یہ عقیدہ دیا کہ اسی عرضی قبر میں مردے کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، حساب کتاب کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اس ظالم نے قلم اٹھایا اور اس کے ساتھ جتنے بھی پھر دوسرے امام ہیں، امام ابن تیمیہ، ابن قیم ہیں، ان ظالموں نے پھر اس عقیدے کی آبیاری میں سارا زور لگا دیا ہے. کتابوں پر کتابیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی. تو یہ ظالم ہے احمد بن حنبل جس نے یہ عقیدہ دیا. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرنے والا اس عرضی قبر میں دفن ہونے کے بعد صاحب طاقت ہو جاتا ہے. زندہ جو دھرتی پر گھوم رہے ہیں وہ کمزور اور ناتواں ہیں، اور یہ منو مٹی تلے دبا ہوا مردہ جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے. صاحب بصیرت، صاحب سماعت، قوت گویائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، عقل و فہم میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں تک اضافہ کہ یہ عقیدہ بھی امت کو دے دیا کہ اگر کوئی پرندہ قبر پر بیٹھ جائے تو صاحب قبر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. ان ظالموں نے یہ عقیدے پھیلائے ہیں. اس کے بعد انہی عقیدوں کو لے کر یہ شاہ ولی اللہ ہیں جو تینوں بڑے فرقے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیثوں کا متفقہ امام ہے، قداور شخصیت ہے، صوفیت کا پرچارک ہے. یہی وہ ظالم ہے شاہ ولی اللہ جس نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ خواب میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 حدیثیں بیان کرتی. ظالم نے عبد القادر جیلانی ہے، یہ بھی تینوں فرقوں کا بڑا سمجھا جاتا ہے، ولی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ولی الشیطان ہیں. انہوں نے کتاب اللہ کے مقابلے اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں لکھی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ کشف المحجوب لکھنے والے علی حجویری ہوں یا انیس الارواح لکھنے والے معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں انہی کے متعلق تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لائے اپنی صحیح میں کہ تم صوفیوں سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہ دیکھو گے کہ وہ کس قدر جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. وہ لوگ جھوٹ اس کثرت سے بولتے ہیں کہ ان کا ارادہ اگر سچ بولنے کا بھی ہو تو ان کی زبانوں سے جھوٹ جاری ہو جائے. تو میرے بھائیوں آج حالت سامنے ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت اور لوں گا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ ایک عبرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر سلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ قبر والو تم کو کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم کو اس بات کا بھی کچھ اثر ہوا کہ میں روز تمہارے پاس آتا ہوں
اور مہینوں سے آ رہا ہوں، اور تم سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کرو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اس صاحب قبر نے کچھ جواب دیا؟ تو وہ بولا کہ نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا کہ تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہو جائیں، تو ایسے جسموں سے سلام کرتا ہے جو نہ جواب ہی دے سکتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہی ہیں اور نہ تیری آواز ہی سن سکتے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو جو قبروں میں مدفون ہیں کچھ نہیں سنا سکتے۔ تو حنفی فقہ و علم کلام کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں ان میں یہی ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ فقہ کا اصول ہے میرے بھائیوں کہ لا نزاع ان المیت لا یسمع، کہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میت قوت سماع سے قطعی محروم ہوتی۔ میرے بھائیوں، عقیدہ پر ہی جنت اور جہنم کا انحصار ہے، اور یہ سماع موتا کا عقیدہ تو شرک کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ جب ان مسلک پرستوں کے سامنے، فرقہ پرستوں کے سامنے عہدے روح کے قائلین اور اس عرضی قبر میں مردے کے زندہ ہونے کے، روح لوٹائے جانے کے قائل ہیں، جو مردہ سنتا ہے، ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے، تو جواب ملتا ہے کہ ہاں، سنانے اسما کی نفی آئی ہے، سننے کی نفی نہیں آئی۔ تم نہیں سنا سکتے، صاحب قبر کو سنتا ہے، اس کی نفی کہاں آئی ہے؟ اور جب یہ بتایا جائے کہ اسما سنانا ہی اصل جڑ ہے، جب جڑ کی نفی ہو گئی تو اس کے مطابع یعنی سماع سننے کی جو اصل کی فرع شاخ ہے، آپ سے آپ نفی لازم آئے گی تو وہ حقا بقا رہ جاتے ہیں۔ بہرحال آج کسی میں میرے بھائیوں یہ قوت نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو بزور اس برائی سے روک دے، مگر اہل علم پر یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ وہ پوری بات واشگاف انداز میں کہہ دیں کہ لوگوں، اگر اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرنے کے بعد بھی تم نے وہی مشرکانہ اعتقادات باقی رکھے جو قوم نوح سے لے کر آج تک ہر مشرک قوم میں پائے جاتے رہے ہیں، تو تم بھی بد انجامی سے نہ بچ سکو۔ ان قوموں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کو مر جانے کے بعد بھی مرنے نہ دیا، اور آج تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ مختلف بہانوں اور جھوٹی روایتوں کے ذریعے وہی کام کر رہے ہو جو اس ٹائم کا مشرک اور کافر کرتا۔ دراصل یہ ظلم میرے بھائیوں یوں ہوا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد فن دینداری کے ماہروں نے اپنا پیشہ چمکانے کے لیے ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گرد ایک عظیم الشان دیو مالا کا تانا بانا بن دیا۔ پھر اسلامی کاشی اور متھرا وجود میں آئے، مسلمان گنشیوں اور مرلیوں نے جنم لیا، کھڑے پتھروں کی جگہ بڑے پتھروں نے قبروں کی شکل میں اپنے استحان بنائے، اور درشن کا نام بدل کر زیارت رکھا گیا، پرنام کی جگہ سلام نے لے لی، ڈنڈوت نے سجدہ تعظیمی کا جامہ پہنا، پھیروں کی بجائے طواف ہونے لگے، پرشاد تبرک بن گیا، بھجن نے قوالی کا روپ دھار لیا، اور آج جو ہمارے سامنے ہے موجودہ دین، یہ وہی ہے میرے بھائیوں جس کا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسر مخالف۔ تو یہ موجودہ دین وجود میں آیا، ہزاروں قیدی بنے، لاکھوں کی عصمتیں برباد ہوئیں، لا تعداد لاشیں تڑپے، نو نہالوں کا خون چوس چوس کر یہ دھرتی سیراب ہوئی، مگر اس نئے دین کی بہاروں کا ایک بھی پھول نہ کملایا۔ کوئی کہے نہ کہے، لیکن ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ یہ دین ہمارا دین نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔
ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری توانائیاں اس ایک بات پر خرچ کر دی۔ کیوں؟ قبر پرستی ہی وہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اصل یہ ایسا قبر پرستی کا شرک جو ہے، یہ شجر خبیثہ ہے، جس سے یہ تمام شرک جو ہے وسیلے کا شرک ہے، یا نظر و نیاز کا شرک ہے، یا پکار کا شرک ہے، یہ سارے شرک جو ہے یہ اس کی شاخیں ہیں۔ ساری توانائیاں اپنے اس ایک کام کے لیے خرچ کرتی تھی۔ 100 سال 150 سال کے بعد پھر یہ احمد بن حنبل آتے ہیں اور پھر انہوں نے قرآن و حدیث کے مخالفت میں یہ عقیدہ دیا ہے، اور آج اسی عقیدے کی بہاریں ہیں جو ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ کے مطابق ایمان عقیدہ بنانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کاٹ دیا مجھے۔ یعقوب علی صاحب جہاں بھی ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اختتامی کلمات اس اجتماع کے حوالے سے قرآن دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔